अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंतहाई अफसोसनाक खबर आज पेशावर धमाके की। बहुत दुख हुआ। जुमा पढ़ के आया था और ख़बरें सुनना चाह रहा था कि मुल्क के क्या हालात हैं, तो ये वाक़या से नज़र से गुज़रा। अब इसका समझ नहीं आता कि इस पे क्या तबसरा किया जाए। न्यूज़ चैनल तो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर है कवरेज भी करनी है और देना है, और मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल हैं अपने अपने मफाद की खातिर जो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो उसको प्रमोट कर रहा है। कोई सिर्फ ऐड चला रहा है, कोई सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ मेन चैनल इसकी कवरेज दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? पहले तो इब्तदाई तौर पे कहा गया कि बहुत से ज़ख्मी हो गए, अभी हो रहा है, तो पता चला एट लास्ट, जब तक मैं ये आपसे मुखातिब हूँ, अब तक 30 अफराद शहीद हो चुके हैं और 50 शदीद ज़ख्मी हैं। अब इसमें किसका कसूर है ये मैं नहीं जानता। वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे पाक साफ होके दरूद पाक पढ़ने के लिए, अल्लाह की वहदानियत को साबित करने के लिए कि हम मुसलमान हैं, एक हैं और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हैं। ना मैं इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि ये किस फ़िरके की मस्जिद थी, कौन थे, सुन्नी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस, कौन थे ये लोग? देवबंदी थे, ये मैटर नहीं करता। मुसलमान थे और मुसलमानों पे क़यामत सुगरा गुजरी। अब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, उस पर बहुत से चैनल ये बातें कर रहे हैं, बल्कि वज़रा भी अपने रिपोर्ट में। एक शहीद हो गया, वो भी हमारा भाई था, हमारा बेटा था, इस कौम का फर्जंद था, उस पर भी उतना ही मलाल है, हमें दुख है। लेकिन वो खातर खा सिक्योरिटी नहीं थी, थ्रेट थे कि ऐसा होने वाला है। अब शेख रशीद साहब ने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा होने वाला। अब ये क्या मसलहत है ये वो ख़ुद बेहतर जानते हैं। बहरहाल मेरे बहुत से मुसलमान शहीद हो गए, जिसका मुझे बहुत दुख है, मलाल है, आपको भी होगा। क्या किया जाए, किसके आगे रोया जाए? अल्लाह तू बेहतर जानता है, तेरे ही सुपुर्द हैं ये सारे लोग, वरना हुकूमत तो अपने अपने चक्करों में पड़ी हुई है। उन्हें तो अपने मसाइल का फ़िक्र है, और बाकी के सियासतदानों की तरफ से भी अब कोई अभी तक बयान नहीं। सोच रहे होंगे कि भाई क्या देना है, जिससे ऐसा ना हो कि उससे कोई इंप्रेशन गलत हो जाए। वो आपस में भी फैसला कर रहे हैं। मजम्मत की है सब ने, करेंगे मजम्मत करेंगे, मरम्मत नहीं करेंगे, न पाकिस्तान की, न मुल्क की, न इकॉनमी की, न आवाम की। मजम्मत होगी, और अपने अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए सारे। एक मोहम्मद बिन कासिम सिंध से चला है, अब मुल्क को बचाने के लिए करोड़ों का मजमा है, सिक्योरिटी फुल है, कुछ हादसा नहीं हो रहा वहाँ पे, नहीं कोरोना कुछ नहीं है, मुंह से मुंह जोड़े लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। और जो मौजूदा हुकूमत है वो हुकूमत को छोड़ के सिंध को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रही है। उनके वज़रा अपने अपने बयान दे रहे हैं। और जो मोहम्मद बिन कासिम निकला है हमारे लिए, मुल्क को बचाने के लिए, बस वो जिए भुट्टो, जिए बीबी शहीद, जिए जिए जिए, सारे जिए। जो मर गए वो जिए, जो जी रहे हैं वो मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, नो प्रॉब्लम। एक का बयान है हमने आज 7 तोड़ लिए, दूसरे का बयान है हमने 8 इधर ले लिए। हम काफ लीग से मिले, वो एक क़यादत को जा रहा है, दूसरा और काम से जा रहा है। मिन्नतें तरले कर रहे हैं हुकूमत बचाने की, हुकूमत गिराने की। आज हम आएंगे, कल हम चले जाएंगे। इक़्तिदार की जंग भी सारे जारी हैं। सब भूल गए मुल्क में के क्या हालात हैं, महंगाई कहाँ है, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हम किस ब्लॉक में जा रहे हैं, इसकी किसी को फिक्र नहीं। माशाल्लाह सब ठीक है। एक कह रहा डू मोर, दूसरा कह रहा नो मोर। अब पता नहीं हम कहाँ डू मोर कर रहे हैं और कहाँ नो मोर कर रहे हैं, ये तो तारीखदान ही लिखेगा।
اور اب تک کے 70 سالہ دور میں پاکستان کے تاریخ دانوں نے کچھ لکھا نہیں ہے. مصلحت سے ہی کام لیا گیا، اب بھی مصلحت سے ہی کام لیا جائے گا. ایک طرف ایک کہہ رہا ہے مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، او پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں آنے والے ہماری حکومت کو مسئلہ ہوگا. وہ کون خیر خواہ ہے؟ میں کسی پارٹی کا میں لعنت بیچتا ہوں ٹوٹل، کسی بھی سیاسی پارٹی پہ. میں ایک عام شہری ہوں، پاکستان کا ایک عام شہری جو روز کنواں کھودتا ہے اور روز پانی پیتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی پارٹی کی فیور میں بات کر رہا ہوں. سب سالے اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. پچھلوں نے کیا کیا؟ لعنت. اس سے پچھلوں نے کیا کیا؟ اور لعنت. اب کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور آگے اس کے ہمیں بینیفٹ کیا ملیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی حالات ٹھیک نہیں، کشتی ڈوب رہی، عوام سہارا دیں، عوام فاقہ کشی کریں ہمارے لیے. ایک طرف جو سر پہ آگے چڑھ کے بولتا ہے اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے. اب مہنگائی کم ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو سکتی تھی. سرکاری ملازمینوں کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں ہم نے کیونکہ انہوں نے پھڈا کیا، دھرنے دیے. پینشنروں کو نہیں پوچھا کیونکہ وہ معذور مجبور لوگ ہیں، بستروں پہ پڑے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ کے دوائی کھا رہے ہیں. ان کے بارے میں نہیں سوچا کیونکہ انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا، نہ وہ ہنگامہ کرنے کے قابل ہیں. انہی کے ماں باپ ہیں سارے، وہ در بدر لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں پینشنر. کوئی بات نہیں، جب سر پہ پڑے گی تب دیکھیں گے. سر پہ پڑے گی تو پھر اب میں کیا کہوں، تو نیاز بٹے گی. تو یہ نیاز اس وقت بانٹ رہے ہیں جنہوں نے ہتھوڑے اٹھائے ہیں، ان کے لیے نیاز بٹ رہی ہے. جو مجبور، ماشاء اللہ پریس کی اتنی آزادی ہے، جو چاہے خبریں دبا دو، جو چاہے خبریں لگوا لو. اتنے اشتہار ملیں گے بیٹا آپ کو، آپ یہ دیں گے تو یہ اشتہار نہیں ملیں گے. ہمارے وزیر اعظم رشیا میں تھے، 550 کروڑ کا ڈالرز کا ہم پہ لگ گیا، ہمارے بینکوں پہ، نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک پہ. 2 دن خبر آئی، اس کے بعد وہ خبر ابھی تک میں نے دوبارہ نہیں میرے کانوں نے سنی. کیا ہوا اس کا، کیا کیا؟ کبھی ہمیں فیٹ اپ کے چکر میں، کبھی کسی اور چکر میں ڈال دیتے ہیں. ہم انہی چکروں میں بس پھرے جا رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے کچھ اتحاد کا مظاہرہ کریں میرے بھائیوں. یہ سیاستدان، ان کے چہرے دیکھتا ہوں نا جب بھی میں، جو گئے، جو گزر گئے، جو مر گئے، جو پیچھے تھے، جو آگے تھے، جو اب ہیں، جو آنے والے ہیں، ایسے لگتا ہے میں بازار حسن میں پھر رہا ہوں اور اپنے اپنے چہرے سجا کے اٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں. بس ادھر آ جاؤ، اس آؤ، میرے کمرے میں آ جاؤ، بس. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میٹھی گولی ہے. جس کو اتنا فکر ہے، جو نہیں ملک چلا سکتے وہ چھوڑ دیں. آئیے میں فلانا، ہمیں بھی جانا پڑے گا تو کرو مینج. ایک عام آدمی بھی ادھار لینے سے پہلے سوچتا ہے کہ یار میرے گھر کا خرچہ اگر میں چلاؤں گا تو باقی میں دوں گا کہاں سے. اگر ایسے حالات ہیں تو پھر مت لو، اگر لے لیا تو اسے مینج کرو. میرا کاز تو اس دھماکے کے بارے میں تھا، میں پتہ نہیں کدھر نکل گیا، اور میں شاید اسی دھماکے کو بیس بنا کے بہت سے دل کا غبار نکال رہا ہوں جو اور مسائل ہیں. بہت سے مسائل ہیں، مسائل مسائل مسائل. اور وسائل کے لیے سیاستدانوں کے لیے کل یہی ہے، آپس میں دست و گریباں ہوں گے. میں اس کی طرف، تو اس کی طرف، میں تیرا، میں 2 اس کے مار دیے، 4 اس کے مار دیے. زندہ ہے بی بی، زندہ ہے، زندہ ہے بی بی. جیے بھٹو، وہ کہہ رہا ہے جیے فلانا، وہ بولا ہمارا چاچو علاج کرانے گیا، آ جائے گا، اس کے پلیٹلیٹ کم ہو گئے. ملک کو سوچنا چاہیے، خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے. ابے 70-80 سال میں کچھ ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ باقی جو آج بچے مر رہے ہیں ان کا کسی کو فکر نہیں ہے. سب اچھے کی آوازیں آ رہی ہیں، سب اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، ملک خوشحال ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. اور پتہ نہیں یہ کہاں سے گراف آ جاتا ہے ان کے پاس مہنگائی کا. وہ پرسنٹیج تو 8% ہوئی ہے ابھی تک، 0.73%. جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. وہ لوگ 50 سالہ اپنے عوام کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں. ہماری ایک دن کی پالیسی نہیں بنتی ان سے. صبح کیا ہونا ہے پتہ نہیں، رات کو کیا ہونا ہے پتہ نہیں.
13 میں نے توڑے، 10 تو نے توڑے، تیری طرف آ گئے تو 2 میں اس کو. یہ بک رہے ہیں، بک رہے ہیں، بک رہے ہیں. مارکیٹ میں منڈی لگی ہوئی ہے، بک رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور یہی گھوم پھر کے پھر آ جائیں گے. بھٹو دور میں بھی یہی تھے، زرداری دور میں بھی یہی تھے، یہی چہرے، یہی وہی منڈی کی لوگ. کیا بولوں میں ان کو. اب نواز شریف دور میں بھی یہی تھے، وہی چہرے تھے. اب جناب عزت مآب عمران صاحب کے دور میں بھی وہی چہرے نظر آ رہے ہیں گھوم پھر کے. ہر آگے کون آتا ہے کون نہیں آتا اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن یہی چہرے ہوں گے. ایک نیا جوڑا پہن کے، ایک نیا چہرہ لگا کے، پھر وہی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں گی. سوچئے، خدا کے لیے سوچئے. خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آخر پہ میں بھائی آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. کسی کی میری باتیں بری تو ہیں، کی بری ہیں، بری لگی ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور جو بیچارے آج کے حادثے میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تو مغفرت کرے گا ہی. بے قصور تھے، باوضو تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے. ابھی تک یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوا کہ وہ خودکش تھا، خودکش نہیں تھا، کیا مواد تھا. تحقیقات ہوں گی، انصاف ملے گا. کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ابھی پہنچا لو، جس دن پہنچا لو گے اس دن پتہ لگے گا. ہمیں بھی بتا دینا کہ ہم نے کیفر کردار تک لے آؤ گے. جو مر گئے ہیں ان کو واپس لے آؤ گے. ان کے جو 30-50 بندے مرے ہیں اس کے ساتھ 50 خاندان آؤ گے. ان کے جو 30-50 بندے مرے ہیں اس کے ساتھ 50 خاندان، اور ان کے ہر خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی 50-100 لوگ. کیلکولیٹ کیجئے کہ کتنے مرے ہیں، کن کے لیے آج قیامت کا دن ہے. ہمارے آدھے تو ابھی بھی کرکٹ دیکھ رہے ہیں. ہو بڑا بہترین، آسٹریلیا آ گیا، اب زندگی بدل جائے گی، پاکستان کا نام اونچا ہوگا، ہم PSL کھیلیں گے، جوئے کھیلیں گے، علاقے بند کر دیں گے، بیمار مر جائیں، محلے دار مر جائیں. جہاں جہاں پہ ناکے لگے ہیں وہاں سے گزرنے کی اجازت کی. یہاں اسٹیڈیم میں ٹیم آئی ہے بھائی، جائیے کہیں سے راستہ ڈھونڈیے باہر سے. وہ جب وہاں رہنے والے بھی چیخ رہے تھے، کسی نے کچھ نہیں سنا. چلو مان لیا، معیار اونچا کرو ملک کا، یہ اس طرح تو نہ کرو. کیڑے مکوڑے سمجھ کے تو نہ مارو اس کو، عوام کو. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. نہایت معذرت. خدا حافظ.